لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم تمام دوست ایمان کا درودہ میں درود اسلام کو رکھنا کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مبارکباد برابر محترم قیادت حسین قادری صاحب، بالخصوص ان کے والد محترم حاجی عبدالستار صاحب، بڑے خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان تشریف فرما ہیں، لیکن اسٹیج پہ جب نظر پڑتی ہے میرے پاک وطن شریف کی ایک جانی پہچانی روحانی شخصیت، صدر مرکزی میلاد کمیٹی، صدر جماعت اہل سنت ڈویژن صاحبان، عزت مآب جناب پیر حافظ غلام قطب الدین صاحب چشتی صابری زیدہ مجدہ، بڑا خوبصورت انداز محبت رکھنے والی شخصیت، بڑے پیار بھرے لہجے میں شفقت فرمانے والے حضور قبلہ حسینی سرکار کافی جلوہ فرما ہے۔ میرے شہر کا ایک اور بڑا خوبصورت نام جناب محترم اظہر امین فریدی صاحب اظہر برادران، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ناموں کی ایک لمبی فہرست جو ہے اس کی جانب پڑھوں، سب بشمول میرے ہم اس لیے حاضر ہیں کہ زندگی کے وہ لمحے خوش نصیبی کے عروج پر ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر گزر جائے۔ سبل الہدیٰ والرشاد سیرت النبی کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر شیخ محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ حدیث نبوی کے اندر تو کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کبھی ظاہر نہ کرتا۔ لیکن صاحبان محبت لکھتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن آدم ومن سواہ الا لحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے فقط اس لیے بنایا ہے کہ ٹوٹ کر میرے محبوب سے پیار کیا جائے۔ یہ تخلیق کائنات کا مقصد ہے کہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جب مکہ کے کافروں نے نبوت اور رسالت کی پہلی دلیل مانگی تو تیرے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، سورج کو عصر کے وقت پہ پلٹا کے نہیں دکھایا، کنکروں اور پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ میرے حضور نے اپنی حیات طیبہ دلیل کے طور پہ پیش کر کے کہا، سنو مکہ والو، سیدہ آمنہ کی گود سے لے کے آج تک جوانی، بچپن، ایک ایک لمحے کے اندر پوری زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو مجھے اللہ کا رسول نہ ماننا، مجھے اللہ کا رسول نہ ماننا۔ تو نبوت کی، رسالت کی پہلی دلیل جو میرے حضور نے دی وہ اپنا کردار پیش کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ نبی اپنے حسب نسب میں بھی بے عیب اور بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے، نبی اپنے ایک ایک زندگی کے لمحے کے اندر بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے قدموں میں بیٹھنے والے کتنی عظمت پاتے ہیں۔ آپ اپنے دور خلافت کے اندر منبر پہ بیٹھے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جو محبوب کے قدموں سے نسبت حاصل کر جائے وہ کتنے عظیم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں تو بس یہ سمجھ لو جن کے اخلاص کا گواہ اللہ کا قرآن ہو، جن کی جانب پیغام اجل جناب اسرائیل لے کر بعد میں آئے اور جنت ان کے نام پہلے لگائی جا چکی ہو، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جن کی عظمت کا اور مقام کا یہ عالم ہے کہ ان کی جانب عبادت، ریاضت، صدقہ و خیرات، ہر نیکی جب صحابہ کے وجود سے جڑ جائے تو کائنات کا کوئی شخص ان کے ایک درہم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر صحابی نبی دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا پیار تھا صدیق اکبر سے تو آج پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جو مردی لوگ کہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی ہو جائے، قیامت کا دن ہو یہ ہاتھ بول کے بتائیں، ہر صحابی نبی مل کے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میں اس کر رہا ہوں کہ صحابی کائنات کا وہ خوش نصیب وجود ہے۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، ریاضت سے نہیں بنتا، شب زندہ داری سے نہیں بنتا، جن کو عالم ارواح میں اللہ اپنے نبی کی غلامی کے لیے چن لے، ان خوش نصیبوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ رضا کا پیغام، لیکن سب نے ایک پیغام دیا، قدموں میں بیٹھتے تھے میرے محبوب کے نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور خلافت منبر پہ بیٹھے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، عابد بھائی نے چونکہ ڈیوٹی لگائی ہے اور یہ ایک مہمان خطیب کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست، ایک بھائی کی حیثیت سے آپ سے میں مخاطب ہوں، اور میں نے پیر صاحب سے یہ عرض بھی کیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں، میں بزرگوں سے اجازت لے کر یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پرفتن دور کے اندر حسن زندگی یہ ہے، ہر اس خوش نصیب کو سلام کرو جنہیں حضور کے گھر سے نسبت ہو جائے، ہر اس خوش نصیب کی عزت کرو جنہیں نبی کے در سے نسبت ہو جائے۔ ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، جنہیں عزت خدا دے ان کو سلام کرو، جن سے اللہ رسول منہ موڑ لے ان کی جانب کبھی نظر نہ اٹھاؤ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی منبر پہ بیٹھے جمعے کو خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص بازار سے سودا سلف خریدتے گزرا اور اس کی نظر ایک نامحرم عورت کی جانب پڑ گئی، نگاہوں کی خطا، گناہ کر بیٹھے تھے۔
مسجد نبوی میں آ کے آخری صف میں بیٹھے. بالخصوص میرے یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں پیغام محبت دینا چاہوں گا. کوئی حضور کی محبت میں تڑپنے والا دل رکھے لیکن نظر کی پاکیزگی میسر نہ آئے. کوئی حضور کے پاک گھرانے کی محبت میں تڑپے اور پھر اس کی نظر کے اندر حسینی کردار نظر نہ آئے. کوئی رسول اللہ کے در کی گدائی کے اوپر ناز کرے پھر فکر میں یزیدی رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی سوچ اپنانی ہوگی، یا تو سر سے پاؤں تک حسینی بن جاؤ، تیرا کردار بھی حسینی، تیری گفتار بھی حسینی، تیری نظر کا اٹھنا بھی حسینی، تیرا مسلح پہ بیٹھنا بھی حسینی بن جائے. نظر پڑے پتا چلے کہ در حسین کا کوئی نوکر نظر آ رہا. ایڈا ڈیلا نہیں، ایڈا ڈیلا نعرہ نہیں. پچھلے ویلی اندھیرے تو فائدہ اٹھائی بیٹھے جے. امام علی مقام سے محبت یہ نہیں ہے کہ اگلے ہاتھ اٹھائے اور پچھلے اسی کے اوپر داد لے جے. سارے ہاتھ اٹھا کے کہو نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عظمت صحابہ پر سلام ہو سلام. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے منبر پہ بیٹھے ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی نظروں کو گناہوں سے آلودہ کر کے میرے رسول کی مسجد میں آ جاتے ہو. یہ قدموں میں بیٹھنے والے کی میں بات کر رہا ہوں. فرمایا نگاہیں گناہوں سے آلودہ کر کے میرے حضور کی مسجد میں آ جاتے ہو. یہ اس کی نظر کا کمال ہے جو محبوب کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. پھر میں اس کا ذکر کروں گا جنہیں پاک رسول اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا نظروں کو گناہوں سے آلودہ کر کے میرے حضور کی مسجد میں آ جاتے ہو. حضور کو پیچھے بیٹھنے والا بھی کوئی عجیب سوچ کا مالک تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین کیا آپ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ میں بازار سے گزرا ہوں، میری نظر کہاں پڑی میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے. آپ مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ کو خبر کیسے ہوگی کیا آپ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ تو سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ کیا دیا، سوچ اور نظریہ کیا دیا. فرمایا سن، وہی تو میرے حضور پر ختم ہو گئی تھی، پر جس سینے میں وہی اترتی تھی میں اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا. حضور جو قدموں میں بیٹھ جائیں نظر کو اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ اندر کی خبریں بھی جانتے ہیں، باہر کی خبریں بھی جانتے ہیں. یہ کائنات کا ایک حسین وجود ہے جو قدموں میں بیٹھا ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جسے میرے حضور کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں اپنی پشت پر بٹھاتے ہیں. ذرا ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. منبر پہ بیٹھے جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین سرکار تشریف لے. آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ منبر تو میرے نانا کا ہے. آپ نیچے اترے منبر سے. تربیت یافتہ تھے نا میرے حضور. آج کل تو حضور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، 4 لفظ آ جائیں تو بندے کو ویسے ہی علم ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دعا مانگا کرو کبھی کوئی صاحب علم پٹڑی سے نہ اترے. ہر صاحب جبہ و دستار لائق تعظیم نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، دستار بھی ہوتی ہے، جبہ بھی ہوتا ہے، میرے رسول کا منبر بھی انہیں مل جاتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعے کے خطبے بھی دینے لگتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید کو کم از کم حضرت یزید رحمت اللہ تو کہنا چاہیے. اس لیے حضور میں کہتا ہوں
ہر صاحب جبہ و دستار محترم نہیں ہے. کردار دیکھ کر پیار کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دستار بھی ہو جبہ بھی ہو لیکن کردار سے بغض آل محمد کی وہ آ رہی ہو, اس کے پیچھے کبھی نہ چلو. کردار دیکھ کر چلو. حضرت سیدنا فاروق اعظم منبر پہ بیٹھے نیچے اتر آئے اور شہزادہ آل رسول امام علی مقام کو اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا, بٹھا کے کہا اے جنتی جوانوں کے سردار شہزادے, یہ منبر تو ہے ہی آپ کے نانا کا, لیکن کہا کہ میں عمر یہ بھی کہتا ہوں حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا. فرمایا میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عمر سارے کا سارا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تمہارے نانا کی عطا ہی ہے, یہ تمہارے نانا کی عطا ہی ہے. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, جنہوں نے ساری عمر محبتیں بانٹی, بد نصیب ہے وہ جو ان کو ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے. میری یہ اوقات نہیں ہے میں ایک پلڑے میں نبی کی آل کو رکھوں, دوسرے پلڑے میں نبی کے اصحاب کو رکھوں. یہ اوقات نہیں, یہ جرت کرنی بھی نہیں چاہیے. جنہیں اللہ عزتیں دے چکا ہے دے چکا ہے. اب کسی کے کہنے کے اوپر کس کو کیا ماننا ہے, کہاں تک ماننا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنا میرے رسول نے مانا اس سے بڑھ کر اور کتنا مانا جا سکتا ہے. جو پیغام میرے حضور نے دیا, جو عزتیں میرے رسول نے دی ہیں, جو قرآن نے دی ہیں, وہی ہمارے لیے پیغام محبت کافی ہے یار. ربیع الاول شریف کی آمد ہے. میرے بزرگ تشریف فرما ہے. میں استقبال ربیع الاول کے فقط 2 پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بہار ہے, قرآن کے وعدہ کے مطابق کہ ورفعنا اللہ کا ذکر اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, میرے محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہو. دنیا جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے, میرے رسول کا ذکر ہر آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے, گھٹایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ہمارے درمیان عظیم ہستی, پیر طریقت, رہبر شریعت, شہزادہ اہل سنت, ماشاءاللہ میرے مسل کے حق اہل سنت کی عظیم پاسبان, محترم المقام واجب الاحترام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید جمال الدین حسن نظامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نبیرہ گنج شکر اردو منزل سے آپ ماشاءاللہ گون ابو مصروفیات میں سے وقت نکال کر محفل کا حسن بنے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں صمیم قلب سے آپ کو, اپنی جانب سے, تمام احباب کی جانب سے اہلاً و سہلاً مرحبا. ساتھ بسم اللہ جی آیا. سبحان اللہ. بھائیو اب آپ تشریف رکھیے. ہم مرحبا کہتے ہیں سید جمال الدین حسن نظامی صاحب زیدہ مجدور, بڑے خوبصورت محبت رکھنے والے ایک وجود ہیں, اور اللہ رب العزت ان کے بزرگوں کا فیض اسی طرح جاری ساری فرمائے. اب آپ تشریف رکھیے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کائنات کی وہ بہار ہے جس میں فقط اپنے نہیں, کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر میرے محبوب کی آمد کا صدقہ اللہ کی رحمت نہ برسی. میرے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, آقا کان جدر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے. حضور میں طالب علم ہونے کے ناطے پیغام عرض کرنا چاہوں گا. قبلہ لاکھوں گناہ کرتے ہیں, پہلی امتیں گناہ کرتی, رات کو سوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد گنج شکر, محترم المقام واجب الاحترام جناب صاحبزادہ دیوان فرید الدین چشتی صاحب رسالی, آپ تشریف فرما ہوئے.
जिगर गोशा दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती, आपके समीम कल्ब से अपनी जानिब से तमाम अहबाब की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। सद बिस्मिल्लाह जी आया हूँ। और मेरे निहायत ही करम फरमा मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम PTI की मरूफ शख्सियत मियाँ मुख्तार अहमद हमायूं साहब तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ सदर अंजुमन कसाब पाकपतन जनाब मलक मोहम्मद अफजल साहिब आप तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहता हूँ। अहलम व सहलन मरहबा, सद बिस्मिल्लाह जी आया। माशाअल्लाह इन तमाम मेहमानों को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह दीवान साहिबजादा हुजूर किबला दीवान ऑफ पाकपतन दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी साहिब आप इंशाअल्लाह स्टेज की जीनत होंगे। और जो नाम आपने देखे पढ़े सुने हैं इंशाअल्लाह सभी तशरीफ ला चुके हैं अपने अपने वक्त में बारगाहे ख़त्मी मरतबत में अपनी मोहब्बतों अकीदतों का खिराज पेश करेंगे। अभी आप किबला हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद फरीदी साहिब मेरे पाकपतन का अजीम सरमाया आपको समात करेंगे। मिल के तरह कहिए नारे तकबीर, बाबा दे बुलंदरा नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद शाहरियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि पहली उम्मतें गुनाह करती, जुर्म करती, रात को सोते इंसान होते सुबह शक्लें बिगड़ी हुई होती। मैं इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल का पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें मिलाद किस वजह से मनाना चाहिए, कौन सी चीज है जो हमें इस जाने मुतवज्जे करती है कि उम्मती तेरा भी हक बनता है कि जब मिलाद का मौसम आए और रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां आए तो सीना तान के फख्र से कहे कि लाख जुर्म करता हूँ, ना तेरे बिगड़ते हैं ना शक्लें बिगड़ती है। कौन है जिसकी वजह से अल्लाह ने संभाला है? तो एक ही जवाब है, वो आमिना का रात दुलारा है। हक बनता है हर उस उम्मती का जिसके ऊपर अल्लाह का ये फजल हो। अल्लाह ने वादा किया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे महबूब अज़ाब कैसे दूं, इनके अमाल देखो या तेरा रुखे ज़ेबा देखो। हुजूर हक बनता है हुजूर के मिलाद मनाने का, मेरी हर उस माँ का, हर उस बेटी का, हर उस बाप का, हर उस भाई का, हर उस बच्चे का जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सदका अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ का मौसम बिल्कुल करीब है और एक पैगाम मोहब्बत आखिरी इख्तिताम की जानिब। हुजूर ये आबद भाई है, इतना बड़ा इज्तिमा है, हुजूर की मोहब्बत में हमें जमा किया है, लेकिन जब 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब आए ना, खतीब नहीं बुला सकते, कोई ज़रूरत नहीं, नात खान नहीं बुलवा सकते, कोई मसला नहीं। तहज्जुद के वक्त आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन खास घड़ियों में अपने बच्चों को, अहले खाना को उठाइए, उन्हें वुज़ू करवाइए, तहज्जुद के 2 रकत नफल अदा करवाइए, फिर मुसल्ला बिछा के मदीना तैयबा की जानिब चेहरा करके बैठ जाइए और दुरूद शरीफ पढ़ के अर्ज़ करना, लजपाला मैं गरीब ज़रूर हूँ पर तेरी मोहब्बत के चिराग में भी जला कर बैठा हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने का बिल्कुल खालिस मोहब्बत भरा वो अंदाज। और फिर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि वहाँ माल की कसरत नहीं, दिल की कैफियत देखी जाती, दिल की कैफियत देखी जाती कि गुलाम किस अंदाज में। वो ग़ज़वा तबूक की तैयारी का मौका था, जैशुल उसरा, फसलें पकी हैं और जंग की तैयारी का वक्त आ गया, जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का कुल माल, बदन पे पहने हुए कपड़े भी रहे खुदा में पेश कर दिए थे। हज़रत उस्मान गनी ने 950 ऊँट, 50 घोड़े और 1000 दिरहम ला के हुजूर के कदमों में निछावर किए। उस समय एक गरीब सहाबी भी उस मजमे में बैठा था, उसके पास कुछ नहीं था देने, दिल ही दिल में सोच रहा था कि यार सारे कुछ ना कुछ दे रहे हैं और तू फारिग बैठा है, इससे बेहतर है यहाँ से उठ और चला जा,
कई मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी करके कुछ ले आ, जो मिल जाए वो बारगाह में पेश कर दे। हुजूर बोलते और तरगीब काफी देर तक जारी रही। वो गया, मजदूरी की चंद किलो खजूरें दिहाड़ी के तौर पर, मजदूरी के तौर पर मिलती हैं, एक कपड़े की छोटी सी गठरी में बांधता है और जो ढेर लगा हुआ था मस्जिद नबवी की छत तक, आखिर में जाके उसे रखा और वहीं सर झुका के बैठ गए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे ये मंजर देख रहे थे। रहमत लिल आलमीन की निगाह रहमत उठी, फरमाया सहाबा रास्ता छोड़ो। हुजूर ये गरीब तरीन सहाबी है जिसके लिए मेरे हुजूर आज मिंबर से नीचे उतर रहे हैं, और मिंबर से नीचे उतर के फरमाया सहाबा पीछे हटो, आका खैर तो है। हुजूर उस गरीब के पास गए जो सर झुका के बैठा था, उसे उठाया, फरमाया इधर आ, सीने लग, सर झुका के क्यों बैठा है? लजपाला थोड़ा सा हकीर सा तोहफा है और इतनी बड़ी बारगाह है, हुजूर मैं इसलिए सर झुका के बैठा हूं। फरमाया वो गठड़ी खोल के मुझे दे तो सही। वो खजूरों की गठड़ी खोलता है, मेरे आका अपने हाथों में वो खजूरें लेते हैं और पूरे ढेर के ऊपर एक एक करके रख के फरमाया, सुनो मेरे गुलामों, आज अबू बकर की नेकी भी तेरी बरकत से अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। इसलिए उस बारगाह में ये मेयार कभी नहीं देखा जाता कि कितना दिया जा रहा है, ये देखा जाता है इस मोहब्बत से दिया जा रहा है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलूँ, मेहमान तशरीफ फरमा है। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मालिक कायनात इस मोहब्बत से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए कि फिर हमारा किरदार भी बताए, ये तेरे मुस्तफ़ा का कोई मंगता फिर रहा है। वमा अलैया इल्ला